پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں. السلام علیکم. گوشت پڑھ لیجیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، ہمارا آج کا بیان جو ہے وہ ملائکہ کا بیان ہے، اور جو ہے عقیدہ نمبر 1. اس میں شروع میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ فرشتے اجسام نوری ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ جو شکل چاہیں بن جائیں. کبھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی دوسری شکل میں، یعنی مختلف شکلوں میں آتے ہیں. بعض لوگ کرتے یہ ہیں کہ جو ہے وہ اگر ان کو کوئی نظر آتا ہے تو وہ ہر چیز کو آصف بولتے ہیں. لوگوں کی عادت بن گئی، ہر چیز کو آصف بولیں گے، ہر چیز کو جنات بول دیں گے. تو یہ بہار شریعت بتا رہی ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کبھی دکھائی دیتی ہیں تو وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، اب ہم نے کوئی اعتقاد نہیں رکھنا ہے اس بات کا کہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ فرشتہ ہی ہے. ہم نے اس پر فتویٰ نہیں لگانا. ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے کچھ چیز دیکھ لی تو بس وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے. اب اس میں ایک بات ہمارے علم میں آ گئی کہ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے. عقیدہ نمبر 1، وہ وہی کرتے ہیں جو حکم الہی ہوتا ہے. خدا کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے، نہ قصدن نہ سہون نہ خطأ. وہ اللہ عز و جل کے معصوم بندے ہیں، ہر قسم کے صغائر و کبائر سے پاک ہیں. فرشتے جو ہیں وہ گنہگار نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ تو خالق اور مالک ہے. مخلوق میں انبیاء معصوم ہوتے ہیں یا فرشتے، بس، اور کوئی معصوم نہیں ہوتا. یہ جو کہا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار جو ہیں سارے معصوم ہیں، تو وہ معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہیں. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ چاہے وہ اہل بیت اطہار ہیں، چاہے صحابہ اکرام علیہم رضوان ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے لے کر قیامت تک جتنے اولیاء ہوں گے، کیونکہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صحابی رسول ہیں اور پہلے نمبر پر ہیں. ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عثمان غنی ہیں، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ سب کے سب جو ہیں وہ محفوظ ہیں. ٹھیک ہے، اگر کوئی کہے کہ داتا علی اجمیری کیا ہے تو ہم کہیں گے وہ محفوظ ہے، معصوم نہیں ہے. اچھا، اس کا فرق کیا ہوتا ہے؟ معصوم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی ذات میں گناہ کرنے کی صلاحیت رکھی نہیں ہے. جیسے اب ہم ہاتھ سے اپنے پانی پی سکتے ہیں، یہ صلاحیت ہم میں ہے لیکن نہیں پی رہے، ہم کسی کو کہہ رہے ہیں بھائی تو پلا دے، ہوتا ہے نا ایسے. تو اب اگر ہم اپنے ہاتھ سے پانی پی لیں تو کیا ہوگا؟ کام کرنے والے ہوگا نا، وہ صلاحیت ہمارے اندر موجود ہے. لیکن ہم نہ کریں لیکن ہمارے اندر وہ صلاحیت موجود ہے تو ہم معصوم نہ ہوں اس اعتبار سے. اور جب یہ فرشتوں کی بات آئے گی، انبیاء کی بات آئے گی، تو انبیاء کیا ہیں؟ معصوم. اس طرح کے انبیاء کبھی گناہ نہیں کرتے. ایک عیسائی اسکالر ہے، وہ ڈیبیٹ کر رہا تھا اور وہ اتفاق سے کر بھی رہا تھا تو محمد علی مرزا سے کر رہا تھا، وہ جو جہلمی جہنمی جو ہے. تو اس سے وہ ڈیبیٹ کر رہا تھا، اس نے جواب نہیں دیا محمد علی نے اس کا، لیکن اس نے سوال یہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قرآن مجید نے پاک ثابت کیا، اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بیان فرمایا قرآن نے کہ آپ کے اگلے اور پچھلوں کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. یہ ہمارا ترجمہ ہے، لیکن وہ ترجمہ کچھ اور کر رہا تھا کہ نبی آپ کے آگے کے اور پیچھے کے سارے گناہ معاف کر دیے. تو آپ کے نبی نے کئی جگہوں پر، کئی مقامات پر، اور حضرت آدم نے بھی کئی مقامات پر، دیگر انبیاء نے بھی قرآن مجید کے بہت سارے مقامات پر جو ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم ربنا ظلمنا انفسنا، یہ سب انبیاء کی دعائیں ہیں. تو اب ان دعاؤں میں جو ہے وہ، یعنی اس نے یہ کہا کہ قرآن مجید نے دیگر تمام انبیاء کو گناہ گار ثابت کیا، یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے، کہیں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرا قول ہے، خدا نہ خواستہ میں جو ہے قول نقل کر رہا ہوں. تو اب اس کو جو ہے اگر ہم کہنے لگے اگر تم ثابت کر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پاک قرآن مجید میں تو ہم اپنا مذہب عیسائی چھوڑ دیں گے. تو میں اپنی اس گفتگو کے توسط سے اسی کو جواب دے دیتا ہوں کہ قرآن مجید نے
نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری کو بیان کیا. اور تم کیا جانو قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے؟ تم نے تفسیر پڑھی نہیں؟ تفاسیر کا ڈھیر اس میں ہر جگہ موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ان کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے. ایسا تو ہے ہی نہیں کہ اللہ حضور علیہ السلام نے کوئی گناہ کیا اس کو استغفر اللہ. پھر دوسری بات یہ ہے کہ کتاب قرآن مجید کی آیت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. یہ فرشتوں کے لیے بیان ہو رہا ہے کہ فرشتے معصوم ہیں, فرشتے پاک ہوتے ہیں, گناہ نہیں کرتے ہیں, تو عقل کے اندھوں وہ کیسے گناہگار ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن سے جواب دے دیا. اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ قرآن سے تم ثابت کرو, تو میں نے کر دیا یہ. اب اگر اس نے سن لیا ہو تو وہ اس سے رجوع بھی کرے گا, اور ہو سکتا ہے جہلمی کو بھی کوئی عقل آ جائے. اچھا, اس کے بعد عقیدہ نمبر جو ہے 2, ان کو مختلف خدمتیں سپرد ہیں. بعض کے ذمہ حضرات انبیاء کرام کی خدمت میں وحی لانا, کسی کے متعلق پانی برسانا, کسی کے متعلق ہوا چلانا, کسی کے متعلق روزی پہنچانا. ذرا غور کر لیجیے آپ. اور یہ اس پر میں ایک مسئلہ بتاؤں گا آپ کو. اس پر بھی ایک گمراہ فرقہ ہے جو کہ ظاہر کو دیکھ کر گمراہ ہو گیا. کسی کے ذمہ ماں کے پیٹ میں بچے کی صورت بنانا, کسی کے متعلق بدن انسان کے اندر تصرف کرنا, کسی کے متعلق انسان کی دشمنوں سے حفاظت کرنا. اور آپ کو مبارک ہو کہ کسی کے متعلق ذاکرین کے مجمع تلاش کر کے اس میں حاضر ہو جانا. سبحان اللہ. تو یہ الحمدللہ رب العالمین, ہم اللہ اس کے رسول کا تذکرہ کر رہے ہیں یہاں پر. دین مدین کی ہم نے ایک مجلس لگائی ہے, کوئی بعید نہیں, یا فرشتے بھی موجود ہیں. اور یہ خبر, اور یہ کوئی بعید کیا مطلب, بلکہ میں اس سے رجوع کرتا ہوں, بلکہ یہ حقیقت ہے اور 100% ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں کہ عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ تیرا نام لے رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ وہ اکیلے تھے یا کچھ لوگوں میں تھے, تو فرشتے عرض کریں گے یا اللہ وہ چند لوگوں میں تھے یا بہت بڑے مجمع میں تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس مجمع سے بہتر مجمع میں پھر ان کا تذکرہ کرے گا. یہ تو حدیث پاک میں ہے. تو اگر ہم ابھی آپس میں ذکر کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ہم پر اپنی رحمت کاملہ نازل فرمائے. تو یہ ایک چیز واضح ہو گئی. اچھا, یہ عقیدہ ختم ہوا, لیکن اس میں چند باتیں ہیں. کسی کے متعلق انسان کے نامہ اعمال لکھنا ہے, اور بہتوں کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ وہ دربار رسالت میں حاضر ہے. اللہ اکبر, سمجھے نہیں آپ لوگ؟ دربار رسالت میں حاضر ہے 70,000. اللہ اکبر. اور ایک کی جب ڈیوٹی وہاں ختم ہو گئی, مثلا ایک نے شام میں حاضری دے دی, تو اب وہ قیامت تک اس کی باری نہیں آنی, قیامت تک باری نہیں آنی. اندازہ کر لیں کتنے فرشتے ہوں اور کس قدر تعداد میں مدینہ پاک میں جو ہے وہ حاضریاں لگی ہیں. اچھا, کسی کے متعلق سرکار میں مسلمانوں کی صلاۃ و سلام پہنچانا, سبحان اللہ, جو ہم نے گزشتہ اس کے اوپر دلیل بھی دی تھی. بعضوں کے متعلق مردوں سے سوال کرنا, کسی کے ذمہ قبضے روح کا کرنا, بعضوں کے ذمہ عذاب کرنا, کسی کے متعلق سور پھونکنا جیسے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ یہ کام ہے. اور ان کے علاوہ اور بہت سے کام ہیں جو ملائکہ انجام دیتے ہیں. فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت, ان کو قدیم ماننا یا خالق جاننا کفر ہے. وہ جو پیر لاسانی سرکار ہے, آپ نے شاید نام سنا ہو, تو اگر ظاہر دیکھ کر کوئی یہ کہے کہ یہ اللہ کے مددگار ہے, اللہ تعالیٰ ان سے کام لے رہا ہے اور یہ اللہ کی مدد کر رہے ہیں, تو یہ کفر ہے. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن بڑا نفیس اس سے نقطہ نکلتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ان سے کام کیوں لے رہا؟ جب یہ مددگار بھی نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے ڈائریکٹ کبھی. اچھا, پھر ہم قرآن مجید میں بھی پڑھتے ہیں اور ہر جگہ یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, صورت بھی اللہ بناتا ہے, سیرت بھی اللہ بناتا ہے, سب کچھ اللہ کرتا ہے. سب کچھ تو اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ کرم پر رکھتا ہے نا. قرآن مجید بیان کیا کرتا ہے؟ ہم نے تمہیں پیدا کیا, ہم نے تمہیں تخلیق کیا, تمہیں رزق پہنچایا, تمہیں کھلایا پلایا سلایا چلایا, یہ سب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان فرما رہا نا. تو اس سب کے باوجود پھر فرشتوں کی ذمہ داریاں اتنی سامنے آ گئی ہمارے, تو اس سے کیا مراد لیا جائے گا کہ پھر وہ جو کام اللہ کہہ رہا ہے کہ میں کرتا ہوں, کرتے تو فرشتے ہیں. آپ سمجھ رہے بات کو, یہ ہم ایک ضمناً ان کے اعتراض کو سامنے رکھ کر پھر اس کا جواب دیں گے. سمجھ رہے نا بات, کہ جب سارے کام تو فرشتے کر رہے ہیں, ادھر نام اللہ تعالیٰ لے رہا کہ ہم کرتے ہیں. اور اسی بات کو عیسائی نے, عبداللہ فادی عیسائی ایک پادری گزرا ہے, اس کا شاید وہ مرمرا گیا ہوگا, تقریباً کوئی 30 سال پہلے اس نے جو ہے
خلیل قرآن معصوم کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی, آج تک اس کا جواب نہیں آیا. اس نے قرآن مجید پر 2000 سے زیادہ اعتراض کیے, 2000 سے زیادہ اعتراض کیا, مسلمانوں کو کہا کہ اس کا جواب دو, اور وہ کئی زبانیں جانتا تھا, تو اس نے عربی زبان میں اس کو کر کے اور انٹرنیٹ پہ بھی ڈالا ہے. لیکن آپ کو یہ پی ڈی ایف میں ملے گی نہیں, وہ ڈبے والی پی ڈی ایف آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی, لیکن آپ کو سنگل اگر آپ لینا چاہیں گے پڑھنے کے لیے تو وہ پڑھنے کو آپ کو مل جائے گی. لیکن آپ کہیں کہ ڈاؤن لوڈ کر لوں میں اسے, تو وہ ڈاؤن لوڈ نہیں ہوگا, تصویر کھینچنی پڑے گی آپ کو یا لکھنا پڑے گا. خلیل قرآن معصوم, کیا قرآن بھی معصوم ہے؟ یہ سوال تھا اس کا, اور یہ جملہ معترضہ ہے. کیا قرآن بھی معصوم ہے؟ اچھا میں بتاتا ہوں قرآن معصوم نہیں ہے, یعنی اس طرح معذ اللہ. اور پھر قرآن مجید پہ 2000 سے زیادہ اعتراضات قائم کیے اور کہا کہ اس کا جواب دو. اس میں سے ایک اعتراض یہ ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, میں نے اس کو پڑھا تھا تھوڑا. اس کے اندر یہ اعتراض تھا کہ جب سارے کام اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمہ لیتا تو فرشتے سے کیوں کراتا ہے؟ اس کا جواب دو. ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہا ہے نا آپ کو مسئلہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو ان کو ذمہ داری دی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں فرماتا ہے, پہلے تو یہ مسئلہ آپ سمجھ لیجئے کہ کام تو اللہ ہی کے ہیں, اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. اگر فرشتہ کرتے تو ہم کہیں یہ فرشتے نے سر چہرہ بنایا تھا, صورت سیرت ساری تخلیق دی تھی ماں کے پیٹ میں فرشتے نے, اللہ نے نہیں کیا تھا. معاذ اللہ, یہ نہیں کہہ سکتے آپ. کام اللہ نے فرشتے سے لیا اور اس کو کرنے کی قدرت عطا فرمائی اللہ تعالیٰ. قدرت جب دے دی تو کام کس کا ہوا؟ اور قدرت دینے کے بعد پروردگار نے ایسی قدرت عطا فرمائی کہ جو خود خدا نہیں ہے, خود خدا نہیں ہے, اللہ نے اس سے ایسا کام لیا جو کام وہ خود کرتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات والا, اور مزید اس سے جو ہے وہ آشکار ہوتی ہے کہ وہ کس قدر قادر مطلق ہے. اس میں تو اللہ کی شان بیان ہو رہی ہے. کسی کا یعنی فرشتوں کے ذریعے کام لینا, فرشتوں کے ذریعے کام لینا, اس کا کام فرشتوں سے لینا اللہ کی شان کو بیان کر رہا ہے, نہ کہ فرشتوں کو خالی بنا رہا ہے. تو پیر لاسانی سرکار سے یہ سمجھ گئے کہ فرشتے چونکہ الگ سے ایک مخلوق ہے تو وہ یہ کام کرتے ہیں, تو یہ کام پھر اللہ تعالیٰ سے لیتا ہے, تو اللہ ان کا مددگار ہے, محتاج ہے, اس لیے وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا. سمجھ رہے ہیں ہم بات کو؟ یہ اچھا. اب اس کے اندر جو ہے وہ اس میں آیا کہ فرشتے نہ مرد ہیں نہ عورت. بعض لوگ یہ سوال کرتے تھے کہ فرشتے کیا مؤنث ہیں یا مذکر ہیں؟ تو نہ وہ مؤنث ہے نہ مذکر ہے, وہ اللہ کی مخلوق ہے اور وہ معصوم ہے. اور آخری عقیدہ, ان کی تعداد وہی جانے جس نے ان کو پیدا کیا, اس میں کیا شک ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہے وہ اگر ہم سب لوگ بیٹھے ہوں اور ایک بڑا مجمع جمع غفیر ہو, صرف اتنے فرشتے گن لیں کہ جو دائیں لکھتے ہیں اور بائیں لکھتے ہیں, گن کے دکھا دیں, یہ تو حد سے باہر ہے بالکل. انسان کی قدرت میں ہے ہی نہیں ہے کہ وہ اس کو گن لے. اور یہ صدر الشریعہ نے کمال کر دیا کہ فرمایا کہ وہ جس نے پیدا کیا وہی جانتا ہے کہ کتنے ہیں. ہاں, 4 اس میں بہت مشہور ہیں, حضرت جبرائیل, حضرت میکائیل, حضرت اسرافیل, حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. یہ سب ملائکہ پر فضیلت رکھتے ہیں, یہ فضیلت یافتہ ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ فرشتوں کا ہم نے عقیدہ کیا رکھنا ہے کہ وہ اللہ کی نوری مخلوق ہے, اور وہ نہ مرد نہ عورت, معصوم بھی ہے. ٹھیک ہے, ان کو جس کام سے پروردگار عالم نے لگا دیا وہ کام کرتے رہیں گے. ایک فرشتوں کی جماعت ہے جو صرف اور صرف تکبیر تحریمہ کر رہی ہے, قیامت تک تکبیر تحریمہ کرتی رہے گی, اسے ہاتھ باندھنے کی اجازت نہیں ہے. ایک جماعت کی ہے کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑی ہے اللہ کی بارگاہ قیام کی صورت میں, وہ قیامت تک کھڑی رہے گی, اسے رکوع کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایک جماعت ایسی ہے رکوع میں ہے, وہ رکوع میں رہے گی قیامت تک, اسے رکوع سے اٹھنے کی اجازت نہیں ہے. اسی طرح نماز کے ہر رکن کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ایک جماعت بنا کر اور مقرر کر دی, وہ ساری نماز کے تمام ارکان کو ادا کر رہے ہیں قیامت تک. ایک رکن ادا کر سکتے ہیں فرشتے, دوسرے رکن ادا کر نہیں سکتے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ایک وقت میں سارے ارکان ادا کر لیں. فرشتوں کی اداؤں کو ادا کرتے ہیں, ہے نا, فرشتوں والے کام کرتے ہیں جب نماز پڑھتے ہیں. کیا اللہ اکبر, کیا بات ہے. تو اللہ کریم جو ہے وہ ہمیں نمازیں پڑھنے کی توفیق دے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا علم سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکر سب کی کھائے کیوں.